اگر آج آپ کا دل بے سکون ہے یا کسی چیز کے لیے سخت ہو گیا ہے تو سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ اللہ سے مانگیں، اس سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل کو نرم کر دے، سیدھی راہ پر لگا دے اور دل سے ایسے احساسات نکال دے جو آپ کو بھٹکا رہے ہیں۔ یقین رکھیں، جب اللہ دل پھیر دیتا ہے تو ساری دنیا کی رکاوٹیں بھی راستہ نہیں روک سکتی۔ دل کی ہدایت اور سکون صرف اللہ کے حکم سے ملتا ہے، اور یہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کی ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ضرورت ہے۔ دعا نہ صرف مانگنے کی خوبصورتی سکھاتی ہے بلکہ ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے۔ جب بندہ دعا کے ذریعے اللہ کے آگے جھکتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے، اے میرے رب، میرے ہر پہلو کی ضرورت تیرے ہاتھ میں ہے، اور جو اللہ کے در پر مانگے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ دعا ایک مکمل زندگی کی بنیاد ہے، بخشش، رحمت، ہدایت اور رزق بس دل سے مانگیے اور یقین کے ساتھ مانگیں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ہر تکلیف کو دیکھا، ہر بے قراری کو محسوس کیا اور تمہاری ہر خاموش دعا کو سنا۔ جب تم اپنی بے بسی کے ساتھ اس کے آگے جھک جاؤ گے، جب تم سچے دل سے کہو گے یا اللہ تجھ پر چھوڑ دیا سب، تب تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری آزمائش آسان ہو جاتی ہے، کیسے مشکلیں نرمی میں بدل جاتی ہیں، اور کیسے تمہارا دل وہ سکون پا لیتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ بس اللہ کو اپنا وکیل بنا لو اور پھر دیکھو کیسے وہ تمہارے حق میں فیصلے کرتا ہے جو تمہارے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ زندگی آزمائش کا میدان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو ہمارے دل سے قریب ہو، کبھی رشتے سے، کبھی خواب سے، کبھی روزی سے، اور کبھی اپنی چاہت سے، کیونکہ جہاں دل جڑتا ہے وہیں سے صبر کا امتحان بھی شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا بندہ اپنی چاہت پر قائم ہے یا اپنے رب پر۔ کیا وہ چیز کی محبت میں رب کو بھول جائے گا، یا چیز چلی بھی جائے تو رب سے جڑا رہے گا۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ خوشی سے بھی آزماتا ہے اور غم بھی آزماتا ہے۔ اللہ عروج سے بھی آزماتا ہے اور زوال سے بھی آزماتا ہے۔ اللہ طاقت سے بھی آزماتا ہے اور کمزوری سے بھی آزماتا ہے۔ اللہ رزق کی فراوانی سے بھی آزماتا ہے اور بھوک سے بھی آزماتا ہے۔ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ، یہاں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب انسان آرام و سکون، صحت اور خوشحالی میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ اس کی محنت یا نصیب کی وجہ سے ہے۔ وہ رب کو بھول جاتا ہے یا اس کی یاد کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی پریشانی آتی ہے، بیماری، نقصان، رشتوں میں دکھ یا دل کی ٹوٹ پھوٹ، تو انسان فوراً رب کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اس وقت وہ نہ کسی بڑے سے امید رکھتا ہے، نہ کسی مال و دولت سے، نہ کسی تعلق سے، بلکہ اس کا دل خود بخود اللہ کو پکارتا ہے۔ یہی انسان کی اصل حقیقت ہے۔ دکھ اور تکلیف اسے رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے،
دنیا میں کوئی بھی شخص غم اور مشکل سے خالی نہیں۔ کوئی بیماری میں ہے، کوئی غربت میں، کوئی دل کے زخم سہ رہا ہے اور کوئی چھوٹی چھوٹی فکروں میں ٹوٹا ہوا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ایک عام آدمی ان سب کو محض مصیبت سمجھتا ہے، جبکہ ایک سچا مومن جانتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مشکل لمحات کے ذریعے اس کے گناہوں کو صاف کر رہا ہے، جیسے کپڑے کو دھو کر میل کچیل اتار دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ فکر اور غم بھی عبادت بن جاتے ہیں اگر انہیں صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ ذرا دھیان دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ وہ چھوٹی سی فکر جو دل میں لمحہ بھر کے لیے آتی ہے، جیسے مستقبل کی پریشانی یا کسی چھوٹی بات پر غمگین ہونا، تو یہ بھی اللہ کے یہاں مومن کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر ہم بیمار ہوں تو یہ سمجھیں کہ یہ تکلیف ہمارے گناہوں کو دھو رہی ہے۔ اگر ہمیں کسی بات پر غم یا فکر ہو تو جان لیں کہ اللہ ہمارے درجات بلند کر رہا ہے۔ اگر ہم کسی تھکن یا مشقت سے گزریں، چاہے وہ روزمرہ کی زندگی میں ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث مومن کے دل کو سکون دیتی ہے۔ جب دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ میری ہر تکلیف اللہ کی نظر میں ہے اور یہ مجھے پاک کر رہی ہے، تو پھر غم اور دکھ کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ یہ احساس انسان کو صبر، سکون اور اللہ کی رضا پر قائم رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو آئیے اپنی ہر بیماری، ہر فکر اور ہر غم کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمیں اپنی ملاقات کے لیے تیار کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ بیماری، نہ تھکن، نہ غم، یہاں تک کہ کوئی چھوٹی سی فکر بھی جو اسے پریشان کرے، تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھاتی ہے کہ مومن کی زندگی میں آنے والی ہر چھوٹی بڑی تکلیف، بیماری، غم یا فکر بے مقصد نہیں ہوتی۔ عام طور پر انسان جب مشکل میں آتا ہے تو فوراً یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ محض بدقسمتی ہے یا یہ کہ زندگی بہت سخت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں حقیقت کا دوسرا رخ بتایا کہ مومن کو آنے والی ہر تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب بندوں کو سب سے سخت آزمائشوں سے گزارا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی بے اولادی، حضرت مریم علیہ السلام کی تنہائی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی۔ ہر قدم پر دکھ، تکلیف اور صبر کا امتحان، مگر ان سب کا انجام کیا تھا؟ عزت، بلند مقام، اللہ کا قرب اور رہتی دنیا تک ان کی مثالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جب آزماتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ خاص رکھتا ہے۔ آزمائش دراصل اللہ کا ہماری روح کو سنوارنے کا عمل ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر نکھرتا ہے، ویسے ہی دل سخت وقت میں مضبوط ہوتا ہے۔ اس دنیا کے آزمائشی لمحات
دراصل آخرت کی عظیم کامیابیوں کا راستہ ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اس دنیا کا ہر کام تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ہر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا کام، ہماری زندگی میں بھی ہر کام جیسے شادی، جاب، اولاد یا اللہ کے گھر جانا، کچھ بھی کام وہ تب ہوگا جب مقرر کردہ وقت آئے گا۔ ہم نے صبر رکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اذکار پڑھتے رہیں، آپ پر امید رہیں، کیونکہ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے اور اس وقت یہی بہترین ہے۔ مطمئن رہیے اور اچھے راستے پر چلتے رہیے۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، حقیقت وہی ہے جو آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو، تھوڑا صبر اور سہی، اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھنا جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو نہ ہی مایوس ہو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا ایک ہار کی وجہ سے تم ہر اس کامیابی کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے؟ اس کی بے شمار رحمتوں کو یاد کرو اور یہ بات اپنے دل میں بیٹھا لو کہ تمہارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی تمہارے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ خود کو سنبھالنا سیکھیے اور دوسروں کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ خاموش اور پرسکون رہیں اور اپنے راستے پر چلتے رہیں بغیر کسی خوف اور پچھتاوے کے۔ سب کی سنیں لیکن وہی کریں جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ اللہ القادر ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکتا، تمہیں لگتا ہے یہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا، مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا، تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا اور تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ زکریا علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ انہیں اولاد کیسے عطا کرے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ یونس علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ سے کیسے نجات پائیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ کبھی کبھی بات کیسے جاننے کی نہیں ہوتی، بلکہ دعا پر کامل یقین رکھنے کی ہوتی ہے، چاہے حالات ناممکن نظر آئیں۔ یاد رکھیے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دعا انسان کی وہ زبان ہے جس سے دل اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ بندگی کی معراج یہی ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کو رب کی قدرت کے حوالے کر دے، پھر دیکھیں کہ کس طرح اس آسمانوں کی برکتیں اور سکون کے انوار برستے ہیں۔ اللہ جو دروازے آپ کے لیے بند کرتا ہے نا، ان میں آپ کے لیے شر ہوتا ہے،
پھر چاہے وہ آپ کو کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہو۔ اور پھر جب آپ ان پہ بھی صبر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن میں آپ کے لیے صرف خیر ہوتی ہے۔ یقین جانیں آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ سنو، جو رہتا ہی دل میں ہے اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہیے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین بن کر آئے گا۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کے جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ انسان کی دعا ہر حال میں کن کا درجہ رکھتی ہے، بس بات یہ ہے کہ بعض اوقات دعائیں جیت جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان جب دعائیں جیت جاتی ہیں تو انسان کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو اسے چاہیے ہو، اور جب انسان جیت جاتا ہے تو اسے وہ ملتا ہے جس کے وہ قابل ہو۔ دعا ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، ہماری خواہش سے بھی زیادہ درجے کے حامل۔ بس ہم انسان ایسے ہیں کہ غلام ہو کے بھی مالک سے اپنی مرضی کا نتیجہ چاہتے ہیں۔ بس اپنے رب کو یاد رکھیں اور دل کو تسلی دیں، جس سے مانگا ہے وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے، حالات الجھ جاتے ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں چھوڑتا۔ وہ بندے سے زیادہ بندے کے دل کو جانتا ہے۔ وہ ہمیں آزماتا ضرور ہے لیکن بھولتا نہیں۔ وہ تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن انکار نہیں۔ اس کی تاخیر میں حکمت ہے، اور ہر حکمت کے پیچھے بندے کے حق میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے نہیں بھولے گا، تو یہی یقین آپ کا سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑی طاقت اور سب سے قیمتی نعمت ہے۔ بس اس یقین کو زندہ رکھیں اور دیکھیں وہ رب کیسے آپ کے حق میں وہ سب کچھ کرتا ہے جس کی آپ نے کبھی صرف دعا میں ہی تصور کیا تھا۔ وہ رب جس کی طاقت لامحدود ہے، وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو جوڑ سکتا ہے،
تمہاری مشکلیں آسان کر سکتا ہے اور تمہاری تقدیر کے دروازے ایک لمحے میں کھول سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم اس پر بھروسہ رکھو اور دعا کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ یقین کرو تمہاری زندگی میں بھی وہ معجزہ ضرور ہوگا، کیونکہ وہ کن کہہ کر سب کچھ کر دینے والا ہے۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن ہر مشکل کے پیچھے ایک سبق اور ہر دکھ کے پیچھے ایک نعمت چھپی ہوتی ہے۔ اگر تم صبر اور شکر کا راستہ اپناؤ گے تو دل سکون پائے گا اور کامیابی خود تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ہار نہیں مانتے۔ جب ہم اللہ کی محبت میں شدید نہیں ہوتے تو دنیا کی کوئی نہ کوئی محبت ہمارے دل کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی کو چاہنا ہے، کسی سے محبت کرنی ہے، اور جب محبوب رب کے علاوہ کوئی بن جائے تو تباہی اس دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ سنو، تم اپنا دل دنیا سے واپس لے لو، سنو ابھی وقت ہے، اسے رب کو سونپ دو۔ سنو، دنیا تمہارے دل کی قدر نہیں کرے گی، اسے اس سے واپس لے لو۔ سنو، ابھی سنبھل جاؤ۔ اللہ کو پانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ کہنے سے اللہ نہیں مل جاتا، اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، حق چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اگر دل کٹ رہا ہو تو زبان سے شکر ادا کرنا پڑتا ہے، لہجوں پر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، سخت لفظوں پر لگام لگانی پڑتی ہے، خود سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، شیطان سے لڑنا پڑتا ہے اور نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ جب روح پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو بس پھر ایک ہی صدا آتی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سب سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، وہ جو تمہیں ہر رات سجدے میں اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے، وہ جو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے، وہ جو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کر تمہیں عزت دیتا ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی محبت کر سکتا ہے؟ وہ جو تمہارے عیبوں کو چھپا کر تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کیا آزمائشیں آپ کو راستے سے روکتی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر آزمائش نہ ہو تو راستہ مشکوک ہو جائے۔ بے شک اللہ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کے برعکس سوچیں۔ اپنے دل کو اس بات سے راحت دو، اگر آزمائش نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کی گود میں ہی رہتے، آزمائشوں نے ہی انہیں عزیز مصر بنایا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ زندگی نے کیا سکھایا تو کہہ دینا، ہر درد کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، جو ٹوٹا وہ اللہ کے قریب لے آیا، جو بچھڑا وہ صبر سکھا گیا۔ اب دل نے سیکھ لیا ہے کہ سکون لوگوں میں نہیں رب میں ہے۔ دنیا بدلتی ہے مگر اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلتی۔ جب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ زندگی تمہیں کس رخ لے جا رہی ہے، جب تم خالی ہاتھ خالی ذہن لیے پھر رہے ہو تو اپنے رب سے اس دعا کو مانگو۔ تنہا موسیٰ علیہ السلام نے بھی خالی ہاتھ لے کر اپنے رب سے یہ دعا کی تھی اور رب نے پھر انہیں بھر بھر کے نوازا تھا۔ تو تم بھی تو رب کی خیر کے محتاج ہو، تم بھی تو فقیر ہو اللہ کے در کے، تو کیوں نہیں مانگتے پھر رب سے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ بنانا، یہ سب بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟
میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ تم دیکھو زندگی میں کتنے ایسے مقام آتے ہیں جہاں تم واقعی بے بس ہو جاتے ہو۔ تم ہر چیز درست کرنے کی کوشش کرتے ہو مگر چیزیں ہاتھ میں نہیں رہتی۔ تم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہو اور وہ مایوس کر دیتے ہیں۔ تم رشتوں کو سنبھالتے ہو مگر وہ ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں۔ تم کوشش کرتے رہتے ہو مگر نتیجہ الٹا آتا ہے۔ تم دل کے ٹوٹنے کی آواز خود سن رہے ہوتے ہو اور تم سوچتے ہو کہ شاید میں ناکام ہوں، شاید میں کمزور ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تم ناکام نہیں، تم اکیلے نہیں، تم بے بس نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ انسان جب پوری کوشش کر لیتا ہے مگر نتیجے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے تو یہی توکل ہے، یہی ایمان کی طاقت ہے، یہی اللہ کی مدد کو اپنی طرف کھینچ لینا ہے۔ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب انسان ہر طرف سے خود کو گھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مسئلے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے سمندر کی لہریں سامنے دہاڑ رہی ہوں۔ کوئی امید باقی نہیں رہتی، کوئی مدد نظر نہیں آتی۔ انسان چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ پاتا، پیچھے بھی نہیں ہٹ پاتا، مگر یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم ٹوٹ کر بھی کس کا دروازہ پکڑتے ہو، ڈر کر بھی کس کا نام لیتے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی جب بندہ اپنی ساری فکریں، خوف، کمزوریاں اور پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سے لمحے آتے ہیں جب انسان بے بس محسوس کرتا ہے، جب تم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہو، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، جب کوئی نقصان یا غم دل کو ہلا دیتا ہے، تب یہ بات دل کے لیے سکون بن جاتی ہے۔ اللہ ہی بہترین حافظ ہے، وہی جو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور ہر اس نقصان سے بچاتا ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ اللہ پر یقین ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے بے رحم سمندر کی لہریں ہوں، پیچھے حالات کا طوفان ہو، دل بے بس محسوس ہو رہا ہو مگر پھر بھی زبان بے اختیار کہہ دے میرا اللہ راستہ بنا دے گا۔